انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔ اللہ جل جلالہ کا بے حد فضل اور احسان ہے، جن کے لطف و کرم سے کچھ لمحے دین کی نسبت سے اس مبارک وقت اور جگہ میں اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے اور مرتے دم تک اسی طرح اپنے در کی حاضری، اپنے در پہ دامن پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ رمضان المبارک جو ہی ختم ہوتا ہے تو اگلا شوال کا جب چاند نظر آتا ہے تو ایام حج، اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلواتے ہیں۔ حج بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے اور بیت اللہ شریف کے بانی، تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جب حج کا تذکرہ آتا ہے تو بیت اللہ، جب بیت اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو پھر ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کی قربانی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یوں ایک تسلسل ہے جو چلتا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور قرآن میں حکم فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ اس وقت حضور کے مخاطب جن سے آپ گفتگو فرماتے وہ مکے کے لوگ تھے، لیکن آپ کی دعوت صرف مکے والوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں والوں کے لیے اور سارے زمانوں والوں کے تھی۔ آپ کی دعوت سارے جہانوں والوں کے لیے اور سارے زمانوں والوں کے لیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کو بیان کریں۔ انبیاء کے واقعات اور احوال کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّلْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف احوال کو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں پیدا کیے گئے جہاں شرک کی انتہا تھی۔ ایک طرف تو لکڑی کے اور پتھر کے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کی عبادت کی جاتی، دوسری طرف ستاروں کو معبود سمجھا جاتا، چاند کو معبود سمجھا جاتا ہے، سورج کی پرستش ہوتی۔ تو ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، جب کوئی ایک در پہ، اللہ کے در پہ جھکے گا، صرف ایک اللہ کے در پہ، تو پھر اسے در در پہ ٹھوکریں نہیں کھانا ہوں گی۔ لیکن جب اللہ کے در کے ساتھ کسی ایک در پہ بھی چلا گیا تو پھر ایک پر نہیں رہے گا، پھر در در پہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا اور اطمینان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں پوری امت کو اللہ ایک در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک در پہ جھکنے والے کو سکون ہوتا ہے،
در در پہ جھکنے والا بیچارہ در بدر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اب لازمی بات ہے، اللہ کے نبی ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور ایک بات سمجھ لیں کہ باقی جتنے بھی عقائد ہیں، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ علم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید عقل سے صرف تعلق رکھتا ہے۔ علم ہو یا نہ ہو، انسان کی عقل اسے سمجھاتی ہے کہ جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے وہ ہمیشہ تجھے پال سکتا ہے۔ جس نے تیری تکلیفوں کو ماں کے پیٹ میں دور رکھا وہ دنیا میں بھی تیری تکلیفیں وہی ٹال سکتا ہے۔ جس نے تیرا خیال وہاں رکھا ہے جہاں کوئی نہیں رکھ سکتا تو اس جہان میں بھی وہی تیرا خیال رکھے گا۔ تیری سارے نقصان سے بچنے کے اسباب ہوں، تیرے سارے نفع کے حصول کے اسباب ہوں، یہ سب مخلوق ہیں۔ جن اسباب کی طرف تو متوجہ ہو رہا ہے وہ سارے اسباب مخلوق ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جتنے بھی اللہ کے سوا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب مخلوق ہیں، اور ان سب کا خالق کون ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہلے یہ کہا، عجیب بات ہے، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو انہی کو تم سجدہ کرتے ہو، انہی کے لیے نظر نیاز دیتے ہو، انہی کے سامنے تم ادب سے بیٹھتے ہو اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ عقل کی بات کہ تم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، کیا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے؟ اتنے عقل والے تھے، جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ دین باپ دادا کا نہیں، دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ باپ دادا کو دیکھ کے ہم نے نہیں چلنا، ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو پھر صحابہ کو دیکھنا ہے، پھر صحابہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، جتنے بھی باطل ہیں وہ اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور اس زمانے کے جو باطل ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ اپنے باطل کی دلیلیں، باطل عقائد اور اعمال کے دلائل قرآن حدیث سے دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے دین سے پھر جانے، معاذ اللہ مرتد ہونے کا فتویٰ دے دیے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، تو آپ نے بڑا کمال جملہ فرمایا، پڑھتے تو قرآن ہیں لیکن مطلب اپنی مرضی کا لیتے ہیں۔ گمراہی کا سبب یہی ہوتا ہے۔ بھائی قرآن حضور پر اترا، حضور نے کس کو سکھایا؟ صحابہ نے کس کو سکھایا؟ تابعین کو سکھایا۔ تابعین نے کس کو سکھایا؟ تو ڈائریکٹ جن پر قرآن اترا ہے
قرآن کے مفہوم کو وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے یا ہم زیادہ سمجھتے ہیں؟ وہ زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک طرف علوم قرآن ہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ایک طرف قرآن مجید ہے، ایک طرف حضور کی احادیث ہیں، اور تیسری بات احوال بھی ان کے سامنے ہیں کہ اس آیت یہ کب نازل ہوئی اور اس کی سبب کیا بنا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا۔ احوال بھی سامنے ہوں تو پھر وقوع کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان احوال کو پس نظر کر کے صحابہ اور تابعین کو چھوڑ کر قرآن کی اپنی مرضی کی کوئی وضاحت کرے، تشریح کرے تو ہم اسے مانیں گے؟ نہیں مانیں۔ یہ موٹی سی بات سمجھ لیں، بہت سے فتنے انشاءاللہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، بہت سے اختلافات حل ہو سکتے ہیں اگر یہ طے کر لیا جائے کہ قرآن مجید کا ترجمہ، تشریح، مفہوم، تفسیر وہ مانیں گے جو صحابہ تابعین نے کی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہلی بات سمجھائی عقل کا تقاضا کیا ہے، عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ایک تو تم انہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، دوسری بات حل یسمعونکم، کیا یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ ینفعونکم اور یضرون، کوئی نفع دیتے ہیں، کوئی نقصان دیتے ہیں؟ جب تمہارے ہاتھ سے بننے میں بھی محتاج، پھر تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی ان کے اختیار میں نہیں، پھر ان کو معبود ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب شطلب کو چھوڑو، وجدنا علیہا آباءنا، اپنے باپ دادا کو ہم نے دیکھا ہے لہٰذا تیری بات نہیں مانیں گے۔ بات باپ دادا کی نہیں ماننی بلکہ کس کی ماننی ہے؟ نبی کی ماننی ہے۔ کس کی ماننی ہوتی ہے؟ نبی کی ماننی ہوتی ہے، اور ہمیں تو اللہ نے نبی نہیں نبیوں کے امام عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم پریشان تھے، ان کو کیسے سمجھائیں؟ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا، تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں حالات کا عدل بدل ستاروں کی چال سے ہوتا ہے۔ میں سنایا کرتا ہوں، یا ایک آدمی میرے پاس آ گئے تو کہنے لگے مجھے آپ کا وقت چاہیے۔ بھئی ہمارا وقت تو اور ہے کس کے لیے؟ اب انہوں نے کہا کہ مجھے ستاروں کو علوم کی مہارت ہے، میں لوگ پریشان حال آتے ہیں، میں اس کا ستارہ نکالتا ہوں، پھر اس کی گردش کے مطابق اس کا نام رکھتا ہوں، اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ میں اپنا نام 17 بار بدل چکا ہوں، حالات نہیں بدلے۔ میں نے کہا اللہ نے تیری ہدایت کا یہ فیصلہ کیا ہے، بندہ میرا ہے، بھٹک رہا ہے، ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، اور ٹھوکریں 17 بار کھانے کے باوجود بھی تیری عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ عقل تو ہو تو بندے کا ٹھکانہ آ جائے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ عقل سے بھی آری ہیں۔ کہتا ہے ایسے تو نہ کہیں۔ کہ پھر کیسے کہیں؟ بڑی مشکل سے اس کو یہ بات سمجھائی
کہ جن لوگوں کے نام بدلے اور ان کے حالات بدلے، اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا ایسا ہوگا تو ویسا ہو جائے گا، اس لیے بدلے ہیں۔ تیرے نام بدلنے سے نہیں بدلے، اگر تیرے نام بدلنے سے حالات بدلتے ہوتے تو 1 2 4 5 7 بار تیرے بھی تو کہیں حالات بدل جاتے، تیرے تو بدتر سے بدتر ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ تم نے ستاروں میں جو تاثیر سمجھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، مخلوق کی تاثیر اللہ چاہیں تو ظاہر ہوتی ہے، اللہ نہ چاہیں تو ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ مخلوق کی تاثیر اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا میں داخل ہو گئی، پانی کا کام ڈبونا ہے، ان کو نہیں ڈبویا۔ کیوں نہیں ڈبویا؟ اللہ کا حکم نہیں۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری نے کاٹا یا نہیں کاٹا؟ کیوں نہیں کاٹا؟ مخلوق ہے، اس کا اثر ضرور ہے کاٹنا، پر تب ظاہر ہوگا جب میرے اللہ چاہیں گے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام 40 روز آگ میں رہے، کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے۔ آگ کا کام جلانا ہے، پر یہ اس کی اپنی تاثیر نہیں ہے، کس کی نے دی ہے؟ خیر میں عرض کر رہا تھا، ستاروں کی بات ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر کہا مجھے لگتا ہے یہ رب ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اب ستارہ تو کتنی دیر ہے، جیسے جیسے چاند روشن ہوتا جاتا ہے ستاروں کی روشنی مدھم ہوتی جاتی ہے، اور سورج آئے تو سارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ کہا جس جو غائب ہو جائے وہ کیا معبود ہوگا؟ پھر کہا یہ چاند بڑا خوبصورت ہے، کیا چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ رب جانتے کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورتوں کو جانتا بھی ہو اور پہچانتا بھی ہو اور پوری بھی کرتا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے؟ سب کو بتانا پڑتا ہے۔ اللہ وہ ہیں جن کو بتائے بغیر میری آپ کی ضرورتوں کا پتہ ہے، بلکہ میرے اور آپ سے پہلے میری آپ کی ضرورتیں اللہ پہلے جانتے ہیں، ہم بعد میں جانتے ہیں۔ اب کہا یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ لگتا ہے رب ہوگا۔ اور بھئی چاند کی بھی عمر کتنی ہے، زوال آئے گا۔ کہا جس پہ زوال آتا ہے وہ رب نہیں ہوتا۔ سورج آیا ان کو سمجھانے کا، اللہ ربی اکبر، لگتا ہے یہ سب سے بڑا رب ہے، کتنی آب و تاب۔ اللہ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اگر میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے ظاہر اور باطن کا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمینوں کو ابتدا سے بنایا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں اپنے رب کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرنے والا۔ اللہ ہمیں بھی اس سے بچائے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سے بچو، اتنے چھوٹے چھوٹے بھی شرک ہوتے ہیں جیسے چیونٹی کے پاؤں ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بڑے بھی اور چھوٹے بھی سارے شرک سے محفوظ فرمائے، پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ 3 معبودوں کا مسئلہ تو حضرت ابراہیم نے حل کر دیا، اور اب رہ گئے بڑے ان کے
مستقل معبود وہ اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں بنا کر، توجہ کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں بنا کے ان کا عقیدہ تھا، ان کی روح ان میں آتی ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں اس پتھر اور لکڑی کے بت سے نہیں کر رہے، ہم اس کی روح سے بات کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ حلول۔ کچھ یاد بھی رکھا کرو، یاد رکھیں گے، لوگوں کو سمجھاؤ۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ یہ جو ہندو بتوں کو پوجتے ہیں تو کوئی پاگل تو نہیں ہے، ایسے ہی پتھروں کو پوجیں گے، مورتیوں کو پوجیں گے، اور لاکھ لاکھ روپے کی مورتیاں بنا کے ہیرے جواہرات سے جڑ جوڑ کے تو اس کو پوجتے ہیں۔ بھائی انہوں نے اپنی عقل سے اس کے اندر ایک لاجک نکال لی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم ان کو نہیں پوجتے، ہم تو اس کے اندر جو اللہ والوں کی روح آ رہی ہے، تو اس بت میں فلاں کی روح ہے، اس میں فلاں کی ہے، اس میں فلاں کی ہے، اس میں فلاں کی ہے۔ تو اب جب میرے علم میں 10 تھے تو ایک چودھری صاحب یہ بتا دیں گے، ایک اور مورتی بن جائے گی، ایک شاہد صاحب بتائیں گے تو اور تو مورتی بنے گی، ایک حکیم صاحب اللہ والا بتائیں گے تو اس کے لیے بھی ایک مورتی بنے گی۔ تو اب کوئی انتہا نہیں رہے گی، جو اللہ والا دماغ میں جس کے آئے گا اس کی مورتی بنا کے خیال کریں گے اس میں اس کی روح آتی ہے۔ بھائی اس پتھر نہیں تھا تو پھر کدھر جاتی تھی؟ پھر روح کدھر جاتی تھی؟ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روح حلول کرتی ہے اور اس سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بت تم پوجتے ہو ہاتھوں سے، لکڑی پتھر اور چیزوں کے بنا کر، سونے چاندی کے بناتے تھے، قیمتی سے قیمتی بت بنا کر اس کو کسی اللہ والے سے منسوب کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے آؤ میلے پہ چلتے ہیں۔ اکثر یہ ہے ڈھیر ساروں کو پوجنے والے میلے شیلے سے ہی اپنا گزارا چلاتے ہیں۔ اللہ آپ کو میلوں سے بچائے رکھے، جس سے ملنا ہے اس سے ملائے رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایسے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم۔ تو ان کا خیال تھا نا کہ اس کا ستارہ گردش میں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، تو یوں دیکھا تو انہوں نے کہا لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ ستاروں نے بتایا کہ حالات خراب ہونے والے ہیں، سفر نہ کرو۔ اب وہ چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گئے، کلہاڑا لے لیا، کلہاڑا چنگا تکڑا لیا، کلہاڑا لے لیا، کسی معبود کا دایاں کان کاٹ دیا، کسی کا بایاں، کسی کی دائیں آنکھ پھوڑ دی، کسی کی بائیں، کسی کو دائیں طرف سے، کسی کو بائیں طرف سے، کسی کی چند انگلیاں کاٹ دیں، کسی کا آدھا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا آدھا بازو کاٹ دیا، یوں ساروں کی حجامت کر کے پوری تسلی کے ساتھ، کیونکہ وہ تو میلے دے گئے سی نا۔ اگر آپ بھی میلوں پہ جاتے ہیں تو ناراض نہ ہونا، جو کچھ آپ وہاں سے دیکھ کے آتے ہیں آپ کو استغفار بھی کرنا چاہیے۔ آئے ہائے کیسی بدقسمتی ہے، وہی چیزیں ساری زندگی جن اللہ والوں نے اس کی نفی کی ہے، ہم ان کی قبر پر وہی جا کر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھا اور آ گئے۔ اب آپ یہ بتائیں
پوری روئے زمین کا بادشاہ مقابلے میں ہو اور پوری قوم ایک طرف ہو، بندہ اکیلا ہو، اور اتنا بڑا رسک، کیا خیال ہے؟ ہم لے لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ ہم تو یہاں کسی کو نہیں روک سکتے بھائی، اور اتنا بڑا کام۔ اب وہ میلے سے واپس آئے تو آئے، جو بڑے مذہبی تھے وہ تو سیدھے بیچارے آئے کہ میلے تو آئے ہیں تو معبودوں کو بھی پوجتے چلے، آئے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ تو بے ساختہ بولے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم تھا وہ، ایک دو نہیں سوروں کی حجامت کر دی اس نے، سب کی مرمت کر دی اس نے۔ اب شروع ہو گیا بھائی یہ کون دہشت گرد ہے یہ کون دہشت گرد ہے جس نے اتنی دہشت گردی پھیلا دی ہے؟ تو ایک نے کہا سمینا فتى یذکر لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ایک دن کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی کبھی خبر لوں گا۔ انہوں نے کہا لے آؤ، مجرم کو سب کے سامنے لے آؤ، ہم اسے نشان عبرت بنائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سمجھنا، نبی ظاہر میں اکیلا ہوتا ہے پر اکیلا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے اور فرعون جابر بڑا ہے، تو اللہ نے فرمایا جائیں تم اور ہارون جاؤ، انی معکما اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں اور ساتھ بھی ہوں۔ تو نبی کو پتہ ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پاس میرے ساتھ وہ ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ زمین کا ہوگا بادشاہ، کسی خطے کا بادشاہ ہوگا، پر میرا رب ساری کائنات کا بادشاہ ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو نے ایسا کیا؟ حضرت ابراہیم نے یوں نہیں کہا میں نے نہیں کیا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ انہی سے پوچھو جن کے ساتھ ہوئی ہے، گواہی تے نہ دی ہونی ہے ان سے پوچھو تمہارے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے لگے، شیطان نے کہا اگر سوچا انہوں نے تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ ساتھ ہی کہا اس کو کہو تو اس لیے کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، اے بیچارے بول نہیں نہ سکتے یہ بیچارے بول نہیں سکتے، اس لیے تو کہتا ہے ان سے پوچھیں۔ جو بیچارے بول نہیں سکتے وہ تیری ضرورتوں کو کیسے جان سکتے ہیں اور پورا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب جلدی سے جن سرداروں کی چودراہٹ اسی پر چلتی ہے نا، میلے شیلوں سے ان کی چودراہٹ چلتی ہے اور اس قسم کے کاموں سے، تو وہ بیچارے تو سوچتے ہیں گئی چودراہٹ ساری۔ انہوں نے کہا ہم اپنے معبودوں کا تجھ سے بدلہ لیں گے۔ بھئی معبود جو اپنا بدلہ نہیں لے سکتے تو ان کا کیا بدلہ لے گا؟ ہم معبودوں کا بدلہ لیں گے اور تجھے وہ سزا دیں گے کہ آنے والی نسلوں میں وہ مثال بن جائے گی۔ اور کہا کہ آگ جلاؤ، اتنی بڑی آگ میں اس کو جلائیں گے۔ تو آپ یہ بتائیں بندہ ایک جلانا ہے، اتنی بڑی آگ کیوں جلا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی ایک بندے کو جلانا ہے، یہاں سے وہ کباڑی مارکیٹ تک، اس سے بھی آگے تک آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، اتنی بڑی آگ کی ضرورت کیا ہے؟ کافر بھی سمجھتا ہے یہ اکیلا نہیں ہے، چھوٹی موٹی آگ سے اس نے جلنا شلنا کوئی نہیں ہے، اگر جلانا ہے تو پھر کسی بڑی آگ میں جلائے۔ کتنی آگ بڑی ہے، اس کے اوپر سے پرندہ گزرتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔
بھائی تھوڑا سا جائے گا اور آگے جائے گا، اور تپش ہی تپش ہے دائیں بائیں ہر طرف۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا آگ میں ہم ڈالنے لگے ہیں تمہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے فرشتے نے آ کر کہا ابراہیم وقت تھوڑا ہے، کہو تو بارش نازل کر دوں۔ کہا کیوں؟ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لوں گا۔ کیا کہا؟ اللہ کے سوا کسی سے۔ ہمیں بھی اللہ اپنی خاص مدد کا یقین نصیب فرما دے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم بھی اسباب میں ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے غیب کے قدرت اور رزق کے خزانے ہیں وہاں ادھر ہماری سوچ نہیں ہے۔ یہ بتاؤ جو رات کی اندھیری میں اور پتھروں کی چٹانوں میں اپنی مخلوق کو نہیں بھولتا، اے حضرت انسان کو وہ بھول جاتا ہوگا؟ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کیا کرو گے، کریں گے؟ زور سے کہو۔ اور جب بہت پریشان ہو نا، پھر بندوں کے پاس جانے کے بجائے تنہائی میں بیٹھ کر رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی ترس کرنے والا بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی ترس کرنے والا نہیں ہے۔ قریب بھی سب سے ہے، ترس بھی سب سے زیادہ کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کہیں اور بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جلدی سے حضرت جبرائیل آئے۔ میں تو آپ کا خادم ہوں، مجھے اجازت دے دیں، میں کچھ کر دوں؟ یہ جو تماش بین بیٹھے ہیں نا اوپر تماشا دیکھنے کے لیے، میں ان سب کو یہاں اس کے اندر پھینک دوں گا۔ کہا نہیں، تم ہی تو کہتے ہو، رب کہتے ہیں میرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ کہا وقت تھوڑا ہے، اپنے رب سے مانگ لو۔ کہا اس سے کیا مانگوں جو میرے دل کے حال کو بھی جان رہا ہے؟ اس سے کیا کہوں جو میرے دل کے حال کو بھی جان رہا ہے؟ اگر وہ جلا کر خوش ہے تو میں جل کر خوش ہوں، بچا کر خوش ہے تو میں بچ کر خوش ہوں۔ ادھر جھولے میں ڈالا ہوا ہے اور جھولا ہل رہا ہے، کسی وقت بھی رسیاں کاٹ دی جائیں گی۔ جب جھولا آگ کی طرف گیا رسیاں کاٹ دی گئی، ادھر تالیاں بج رہی ہیں، لو ہم نے اپنے معبودوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ ادھر سے میرے رب نے آگ کو کہا خبردار، یہ جلانے کی تاثیر تیری نہیں ہے، یہ میری ہے۔ تجھے جلانے کی تاثیر جو دی ہے وہ تیری نہیں ہے، وہ میری ہے۔ آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ یک ٹھنڈی ہو جاؤ، اور اتنی گرم بھی نہ رہنا، ایسی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم سلامتی کے ساتھ تیرے اندر رہے۔ 40 دن آگ جلتی رہی، ابراہیم نکلے ہیں تو کپڑوں کے اوپر گرد و غبار بھی نہیں ہے۔ میرے پیارو پھر عرض کروں گا، یہ مخلوق کی جتنی بھی نفع اور نقصان کی تاثیر ہے یہ اس کی نہیں ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ بقیہ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔